اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ جو ایک میں نے پروگرام کیا تھا تجوید کے اوپر، تو کسی بچوں کی طرف سے ایک بچے کی طرف سے کچھ تھوڑی سی یعنی کہ کلیئرٹی کی ریکویسٹ مجھے ملی ہے کہ کوئی بات ان کو کلیئر نہیں ہے، تو اس کی کلیئرٹی کی تو میں نے سوچا کہ بجائے پرسنلی اس بچے کو جواب دینے کے میں اسی فورم پہ دے دوں، تاکہ ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کے دماغ میں، یہ میرے خود دماغ میں بہت زیادہ کنفیوژن رہی بہت دیر، تو ہو سکتا ہے کہ کسی اور کے بھی دماغ میں اس طرح کی کنفیوژن ہو، تو اس لیے میں نے یہ آپٹ کیا کہ اس پہ میں جواب دے دوں۔ تو سب سے پہلے جو ہم اصل میں وہی دوبارہ بات آتی ہے کہ ہم بیچارے اجمی ہیں، ہم عربک کو اس طرح سے نہیں سمجھتے، بس جو ایک مائنڈ میں بن جاتا ہے یا بنا دیا جاتا ہے ہم اسی کو سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ یہی اس کا مطلب ہے۔ تجوید کا جو اصل مطلب ہے نا، تجوید کا یعنی کہ یہ پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ لسان العرب ہے ڈکشنری میرے پاس، میں اس کو کنسلٹ کرتی ہوں ہر چیز کو کلیئر کرنے کے لیے، بیکاز یہ سب سے جو ہے وہ اتھینٹک موسٹ اور لائک انسائکلوپیڈیا عربک لینگویج کا، تو اس لیے میں پھر اسے کنسلٹ کرتی ہوں۔ کہیں میں یعنی ادھر ادھر تیرہ پھر کے گھوم کے دیکھ لیا، ایک عربک جو انگلش ہے ڈکشنری اس کو کنسلٹ کرتی ہوں، عربک جو اردو بھی ہے اس کو بھی کرتی ہوں، اور فائنلی پھر اس کو کرتی ہوں، تو پھر کلیئر ہو جاتی ہے بات، ڈکشنری سے کلیئر ہوتی ہے بات۔ تجوید جو ہے نا، اس کا اصل مطلب جوادہ ہے اس کا روٹ ورڈ، اور اس کا مطلب ہوتا ہے عمدگی حاصل کرنا، یعنی کہ کسی چیز کو اچھے طریقے سے حاصل کرنا، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کو ہم نے ایک اس کے بیچ میں تو رکھ لیا کہ ہم اس کی پروننسیشن کو اچھی طرح سے حاصل کریں، لیکن دوسرا جو پھر وہ ہے وہ ایکلپس ہو جاتا ہے، دوسرا جو اس کا اس کو میں آپ کو ایسے بتاؤں گی، آپ لوگوں سے، بچے آپ لوگ ہیں اور آپ سے اس طرح سے میں اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کروں گی کہ آپ کی ماں نے آپ کے لیے ایک گھر بنایا بہت اچھا، اس میں پوری اس نے اپنی محنت لگائی، اور اس کے اندر سارے وہ ساکٹس اور سرکٹس اور یہ وہ جو کچھ گھر کی وہ ہوتی ہیں ضروریات ہوتی ہیں وہ اس نے لگائیں۔ اس کے بعد شی ہیڈ ٹو گو، شی واز فرینچ، سوچ لیں میری ماں آپ کی ماں نہیں، میں کہ چلے میری ماں ہے، اس نے یہ سارا کام کیا ہے، اور وہ فرینچ ہے، اس کو انگلش نہیں آتی، نہ اس کو اردو آتی ہے، نہ کوئی اور لینگویج نہیں آتی، اس کو فرینچ آتی ہے، اور اس کو فوری طور پہ آپ سے جدا ہونا پڑ گیا اور وہ چلی گئی فرانس۔ تو وہاں سے اس نے آپ کو ایک لیٹر لکھا جس میں کہ اس نے ساری جو جتنے آپ کے سرکٹس وغیرہ یا ساکٹس وغیرہ لگائے ہوئے ہیں انہوں نے، ان کے لیے انہوں نے ایکسپلین کیا کہ اس میں فلان چیز آپ 220 وولٹس کی ڈال سکتے ہیں، اس میں آپ اڈیپٹر لگائے بغیر 110 کی چیز ڈالیں گے تو وہ اس طرح ہو جائے گی، اور آئی مین کہ اس طرح کی ساری وارننگس اور انسٹرکشنز اس گھر کو بہترین طریقے پہ چلانے کے لیے، انسٹرکشنز کہ آپ کے لان ہے اس کے اندر فلاں پودا جو ہے اس کو فلاں والی کھاد چاہیے، فلاں جو ہے اس کو فلاں، آئی مین کہ ہر ایک انسٹرکشنز اور ہر ایک وارننگ انہوں نے اس اپنے لیٹر میں لکھ کے بھیج دی ہے۔ اور آپ کو یہ یقین ہے کہ ماں آپ کی جو ہے وہ بہت نالجبل ہے، اور بہت زیادہ وہ ہر چیز کو میتھڈیکلی چلانا چاہتی ہے تاکہ نقصان نہ کوئی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کیا کریں گے؟ آپ پہلے فرینچ سیکھیں گے، فرینچ کو پوری طرح سے وہ کرنے کے لیے سیکھیں گے، یا آپ سب سے پہلے یہ کوشش کریں گے کہ اس میں جو انسٹرکشنز ہیں، میں کسی بھی ماہر جو فرینچ سے انگلش میں ٹرانسلیٹ کر سکتا ہے، میں اس کے پاس بھاگوں، اس سے پوچھوں کہ یہ میری ماں نے کیا کیا وارننگز دی ہوئی ہیں، کہیں میں کوئی اپنا نقصان نہ کر بیٹھوں۔ پتہ نہیں یہ میری مثال جو ہے وہ آپ لوگوں کو وہ کی ہے یا نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ نو ڈاؤٹ کہ میں اگر فرینچ خود سیکھ لوں گی تو مجھے اور بہت سا کچھ
اس میں سے پتہ چل جائے گا. لیکن دا ویری فرسٹ اسٹیج شوڈ بی کہ میں اس کی انسٹرکشنز کو پہلے سمجھ لوں. ٹھیک ہے نا. جو میں نے یہ کہا تھا کہ ابھی تجوید سیکھنا، اس لینگویج کو بے شک سیکھیں آپ، لیکن تجوید کا مطلب جو دوسری طرف ہے کہ عمدگی سے ہم ان کو ایکوائر کریں، ان انسٹرکشنز کو، ان وارننگز کو کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اس کے اندر دی ہے قرآن حکیم کے اندر. تو یہ اگر میری اس بات سے جو آپ کی ماں کے دیکھیں، آپ کچن میں گئے ہیں، آپ نے دیکھا 3-4 وہ ساکٹس ہیں، ان میں پتہ نہیں اب کون سی میں کیا اس کے اوپر تو نہیں لکھا ہوا. تو آپ نے اگر آپ 110 والی ساکٹ میں 220 کا پلگ گھسا دیں گے تو کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے. یہ جو آئیز ہیں ہماری، ٹھیک ہے، آدمیوں کی بھی عورتوں کی بھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ انہیں نیچے کر کے رکھو. ادروائز جو کرنٹ پھیلا ہوا ہے نا دنیا کے اندر، یہ جو مختصر کپڑے اور بڑے لمبے کپڑے اور فلانے کپڑے اور یہ ٹائپ کی چیز، وہ سارا کچھ اس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پتا تھا. اس نے اس کا علاج بتا دیا کہ یو لوور یور گیز، both of the sex should lower their gaze. سب سے پہلا یہ اس نے کہہ دیا. اگر آپ ان آئیز یعنی کہ یہ جو آئیز کی ساکٹس ہے نا، ان میں اگر وہ آپ 110 کی بجائے 220 گھسا دیں گے، آپ ادھر ادھر ساری دنیا کی رنگینیوں کو دیکھیں گے تو پٹاخے چلیں گے نا دماغ کے اندر. سیدھی سی بات ہے. اس لیے میں نے یہ کہا تھا، میرے بچوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرا یہ مقصد نہیں کہ آپ وہ جس کو آپ تجوید ان کامن اس کے ساتھ سوچ رہے ہیں کہ تجوید کا مطلب صرف کہ اس کو بڑی اچھی طرح سے پڑھنا ہے اور اس کو سیکھنے کے لیے کافی سال لگانے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی بجائے اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کی نالج کو بھی تجوید سے ہی حاصل کرنا ہے ہم نے. ٹھیک ہے. اس کی نالج کو بھی عمدگی سے ہم نے حاصل کرنا ہے، اس کی وارننگز کو بھی ہم نے بہترین طریقے سے ایکوائر کرنا ہے تاکہ ہم ان ساری مشکلات سے، ان ساری بلاسٹ سے بچ سکیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے بات. اور اب اس بچے نے یہ کہا کہ آپ نے کہا کہ جی قرآن حکیم میں کہیں بھی تجوید کے اوپر اتنا زور نہیں ہے جتنا تفکر پہ ہے، تدبر پہ ہے، تقوی پہ ہے، جتنا تشکرون پہ ہے، جتنا یہ میرے سارے اس پچھلے لیکچر کو آپ اس کے ساتھ ملا کے جب پڑھیں گے پھر آپ کو یاد آ جائے گا. تو جتنا زور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جتنی زیادہ آیات میں ان کے لیے دیا ہوا ہے، اس کے اوپر دیا ہوا ہے، اتنا زیادہ زور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تجوید پہ نہیں دیا. تجوید ان کامن سینس جو ہماری کامن سینس ہے اس کے مطابق جسے آپ تجوید کہتے ہیں کہ لفظوں کی ادائیگی، ٹھیک ہے نا، لہجے کی ادائیگی، اس کے اوپر اتنا زور نہیں دیا ہوا. 2 آیات ہیں، نو ڈاؤٹ 2 آیات ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ ورتل القرآن ترتیلا، اس طرح سے ہے ایک، اور ورتلناہ ترتیلا، یہ 2 ہیں آیات اس میں اس کی پڑھنے کے لیے کہ بھی آپ نے پڑھنا اس کو کس طرح سے. جو رتلا ہے اس کا مطلب انگلش میں بھی سن لیں، اردو میں بھی سن لیں، اور پھر عربک میں بھی سن لیں. جو عربک میں نے دیکھا، رتلا کا مطلب ہوتا ہے ٹو فریز ایلیگنٹلی، ٹو سنگ، ٹو چینٹ، ٹو ریڈ ریسائٹ سلولی اینڈ ڈسٹنکٹلی. ٹھیک ہے. سلو ریسیٹیشن آف قرآن. اینڈ پہ اس نے پھر لکھ دیا، یہ کولمبیا یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، انہوں نے یہ ڈکشنری جو ہے یہ کمپائل کی ہوئی ہے عربک سے انگلش میں. یہ اس کے لیے اس کے بیچ میں سے میں نے آپ کو بتایا. پھر جو اردو کی ڈکشنری ہے اس کے بیچ میں رتلا کا مطلب ہے بات کو سلیقے اور ترتیب سے ادا کرنا. بات کو سلیقے اور ترتیب سے ادا کرنا. اس میں لائٹر نوٹ یہ بتاؤں کہ ایک عرب تھے جو ہمارے کسی اجمی قاری کے پیچھے تراویح پڑھ رہے تھے. تراویح کی نماز جو ہوتی ہے
تو دوسرے دن وہ اپنے ساتھی کو کہتے ہیں یار تمہارے قاری نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں کل ڈالا تھا، نکالنا کب ہے؟ مطلب یہ کہ وہ جو ترتیب کہ بھئی وہ جو اس آیات کی ترتیب تھی وہ یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، ساتھ ہی ایک قافلہ آ گیا کہ جس نے آ کے ان کو نکال لیا. تو وہ یعنی وہ عرب تھا، اس نے کہا کہ بھئی تمہارے قاری نے یوسف علیہ السلام کو نکالنا کب ہے؟ کل انہوں نے کنویں میں تو پھینک دیا تھا. تو بات یہ ہے ترتیب کی کہ ترتیب، بات کو سلیقے اور ترتیب سے ادا کرنا، یہ رت اللہ کا مطلب لکھا ہوا ہے اردو کی ڈکشنری میں. بہتر طریقے سے پڑھنا کہ تمام الفاظ اور حروف واضح ہو جائیں، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا. ٹھیک ہے، یہ اردو کی ڈکشنری میں رتلا کا مطلب لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جو لسان العرب ہے اس میں یہ قرآن حکیم کی آیات دے کے پھر ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے، کیونکہ وہ تو عربک سے عربک میں ہے. یہ جو ڈکشنری ہے نا لسان العرب، یہ عربک سے عربک میں ہے، یہ عربک سے اردو یا انگلش میں نہیں ہے. اس لیے وہ سمجھانے کے لیے قرآن حکیم کی آیات ہی دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے عربک سے عربک میں کیا. انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے یہ رتلناہ ترتیلا کا آگے مطلب لکھا ہے. ای کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ انزلناہ علی الترتیل وہو ضد الاجلا. اجلا اللہ سبحانہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو رتلناہ ترتیلا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کو ترتیل پہ نازل کیا ہے. اور ترتیل کیا ہوتی ہے؟ وہ عجلت، جلدی کی ضد ہے، یعنی اس کا ایک متضاد لفظ ہے ترتیل. تو ترتیل کا مطلب، اور پھر انہوں نے کہا حسن تنزید، ترتیب کی خوبصورتی. رتلا کا مطلب ایک تو وہ جلدی نہ ہو، جلدی جلدی نہ پڑھیں، اور ایک جو ہے وہ ترتیب کی خوبصورتی ہے، وہی جو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکنے میں وہ. اور ابن عباس جو ہیں، جو کہ اتھارٹی تھے قرآن حکیم کی علم کے اوپر، وہ کہتے ہیں کہ رتل القرآن ترتیلا کے متعلق وہ کہتے ہیں بین ہو طبیان، کہ یعنی اس کو بیان کرو خوب اچھی طرح واضح کر کر کے. بین ہو طبیان، یعنی جو جتنا بھی تم اس کو قرآن حکیم کو پڑھ رہے ہو اور کوئی سن رہا ہے تو اس کو اس طرح سے بیان کرو کہ واضح کر کر کے اس کو بیان کرو. ٹھیک ہے. اور ابو اسحاق جو ہیں ایک اور لنگوسٹ ہیں، یہ تو ان کو نحویین کہتے ہیں، وہ ہیں. تو انہوں نے تبیین کو واضح کرنے کے لیے کہا کہ قرات میں جلدی نہ کریں، سب حروف کو واضح کر کے بولیں. ٹھیک ہے. تجوید کا لفظ قرآن حکیم میں ہے ہی نہیں، اس طرح سے نہیں، جس مطلب میں، جس میننگ میں ہم یوز کرتے ہیں اس میننگ میں تجوید کا لفظ نہیں ہے قرآن حکیم میں. رتلناہ ترتیلا ہے، اور ایک اور جگہ پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مطلب اس کا یہ ہے. میرا جو تجوید کے لیے تھوڑا سا یہ کرنے کا کہ اس کے اوپر بہت زیادہ سٹریس کرنے کی بجائے ہم جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اس قرآن حکیم کو نازل کرنے کا مقصد ہے، تتقون ہے، تاقلون ہے، بلقاء ربکم توقنون ہے، تذکرون یتذکرون یفقہون یرجعون یتفکرون یہتدون. یہ جتنے ہیں پیچھے میں نے آپ کو آیتوں کے ساتھ بتا دیا ہوا ہے. جتنی دفعہ اس پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ زور دیا ہوا ہے، وہ رتلنا کی آیات صرف 2 ہی ہیں قرآن حکیم میں. میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی اس کو سیکھنے کی کوشش نہ کرے. مقصد میرا یہ ہے کہ پہلے آپ اس کے اوپر جو عمل کرنے والی باتیں ہیں ان کو وہ کریں، ان کو ایڈریس کریں، ان کو سمجھیں، ان کو سیکھیں، اور پھر ضرور ساتھ ساتھ سیکھیں. یہ نہیں ہے تو بات ہوا، یہ نہیں میں کہہ سکتی کہ آپ اس کو نہ سیکھیں. لیکن جیسے دیکھیں ایک اسکول آف تھاٹ تھا، وہ کہتے تھے کہ قرآن حکیم کو خود سے نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے. استغفر اللہ. اور مجھے اللہ معاف کرے، میں ایسے کسی اس کے اوپر وہ نہ جاؤں، زیادہ فار فیچ بات نہ کروں، لیکن
تجوید کی طرف جتنے میں نے دیکھی ہیں یہاں پہ مطلب کہ سوسائٹیز کے اندر، اب بہت سے لوگ ہیں جو تجوید پہ زیادہ زور دے رہے ہوتے ہیں، اور تفہیم پہ جو قرآن حکیم کا اصل مقصد ہے اس پہ کم ٹائم ہی نہیں بچتا۔ پھر دیکھیں عورتوں کے پاس بیچاریوں کے کتنا ٹائم ہوتا ہے گھر میں سے نکال کے، بالکل تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے ان کے پاس۔ اسی طرح اسٹوڈنٹس کے پاس تھوڑا ٹائم ہوتا ہے، اسی طرح سے آفیسر جابس کرنے والوں کے پاس کتنا ٹائم ہوتا ہے۔ وہ سارا ٹائم ہم بجائے اس کے کہ ہم قرآن حکیم کا، ہاں جنہوں نے قاری، جنہوں نے پروفیشنلی اس کو اڈاپٹ کرنا ہے وہ بالکل اچھی طرح سے سیکھیں۔ بچوں کو بھی کوشش کریں کہ شروع سے ہی ان کو حلق سے وہ جو مخارج ہیں ان سے، وہی مخارج کے متعلق بھی بیٹا جی میں نے آپ کو ان کی وہ دی تھی مثالیں دی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ آپ سنیں ان کو جا کے، ان قاریوں کو۔ وہ بالکل زود کو زود کہہ رہے تھے، جس کو کہ مطلب میرا نہیں کیا، مجھے تو نہیں آیا کہنا آج تک، وہ دعاد کر کے جو بولتے ہیں وہ مجھے نہیں، زود آ جائے، زود آ جاتا ہے آرام سے۔ اور جہاں پہ یہ شک ہو، یہ فکر ہو کہ قلبن یا قلبن ہے، اس میں آپ نے ڈفرینشیٹ یعنی کہ کیا رب العالمین ہے، رب العالمین یعنی وہی گلے میں سے پتہ نہیں، میرے اللہ مجھے معاف کرے، میرے پہ رحمت کر دے، تو مجھ سے وہ اتنی زور سے نکلتا نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم عالمین کہیں گے، خالی الف کے اوپر مد ڈالیں گے، تو وہ تو اچھا لفظ نہیں ہے نا، علم یعنی کہ مشکلات۔ تو عالمین جب ہم کہتے ہیں، عالمین گلے میں سے نکالتے ہیں، اس کا مطلب ہے نون ورڈز، سارے عالمین، ساری نون ورڈز، تو وہ ڈفرینٹ تو ہو جاتے ہیں مطلب۔ لیکن یہ ہے کہ جس کا یہ کلام ہے وہ بہت واسع ہے، وہ بہت واسع ہے، بہت واسع، ہماری سوچوں سے زیادہ واسع ہے۔ اس کو پتہ ہے اس میرے بندے کی زبان پہ یہ نہیں چڑھ رہا، یہ میرا بندہ کوشش بھی کرتا ہے تو اس سے نہیں نکلتا، تو وہ اس چیز کو نہیں پکڑے گا، اس چیز کو وہ ضرور پکڑے گا کہ میں نے تمہیں تذکر کرنے کے، تدبر کرنے کے لیے، تفقہ کرنے کے لیے، اور اس کی طرف رجوع کرنے کے لیے میں نے تمہیں اتنی دفعہ کہا تھا، وہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ اس کی ڈیمانڈ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زیادہ ڈیمانڈ وہ ہے۔ اور طلحہ یا طٰہٰ جو بھی بچہ جس نے کوشچن یہ کیا، وہ کہہ رہے تھے کہ ملتان میں ایک قاری ہیں جو کہ ان ساتوں، تو میں ضرور میرے بچے، آپ طٰہٰ ہیں یا طلحہ ہیں، اینڈ سوری کہ آئی فرگیٹ یور نیم، بٹ وہ جو بھی آپ ہیں، آپ ان قاری صاحب سے الحمدللہ جو سورہ فاتحہ ہے نا، وہ کائنڈلی ان کو کہیں کہ ساتوں لہجوں میں سنا دیں، ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ وہ پھر ریکارڈ کریں، اور ریکارڈ کر کے آپ مجھے بھیجیں، میں اپنے اسی چینل پہ ڈالوں گی، تاکہ جو اور بھی ہم دیکھیں بیٹا، ہم کنفیوژنس پیدا کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے یہاں پہ، ہم کنفیوژنس کو دور کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور اس لیے بیٹھے ہیں کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی علم دیا ہے، نہ ہی ہم بحث مباحثہ ریبٹلس یہ وہ، اس کے لیے نہیں میں بیٹھی، میں صرف جتنا اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق کہ بلغوا عنی فلو آیا، چاہے ایک آیت تمہیں سمجھ آ گئی ہے نا، تو میری طرف سے تمہارے اوپر یہ فرض بنتا ہے، بلغوا عنی، میری طرف سے پہنچاؤ لوگوں کو اس کو۔ تو صرف اس مقصد کے لیے میں یہاں پہ بیٹھی ہوں، میرا کوئی وہ ڈفرینسز کو پیدا کرنا یا ابھارنا، یا وہ میرا مقصد نہیں ہے۔ اس تجوید کے متعلق جو مجھے بات سمجھ میں آئی وہ میں نے ان دا گریٹر بینیفٹ آف پیپل کہ شاید تجوید کا ایک ہی مطلب سمجھے ہوئے ہیں لوگ، تو اس کو میں تھوڑا کلیئر کرنے کی کوشش کروں۔ تو کائنڈلی طلحہ بیٹا، آپ وہ ضرور ان سے صرف الحمدللہ ہی، یعنی سورہ فاتحہ جو ہے، ان کو اگر 7 ڈائلیکٹس پتہ ہیں تو اٹ ول بی ویری کلیئر فار ایوری باڈی۔ مجھے تو، میں نے تو کوشش کر کے میں سنتی رہی، وہ ایک خیاط صاحب ہیں یہی سعودی چینل پہ، تو وہ تو ایسے واقعی میں نے کہا یہ خیاط ہی ہیں، وہ کٹ کر کے بولتے ہیں، کٹ 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 کٹ،
ایسے کر کے بولتے ہیں، تو خیاط کا مطلب ہوتا ہے کاٹنے والا نہیں، سینے والا، درزی کو شاید خیاط کہتے ہیں، تو وہ اس طرح سے بولتے ہیں، اور وہ سعودی چینل لگاتا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ بھی کوئی 7 ڈائلیکٹ سے باہر نہ نکلیں، چلیں ٹھیک ہے، لیکن ایک ہی مطلب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قریشی لہجہ سب پہ ٹھونسنا نہیں ہے بھائی، قریشی لہجہ سب پہ نہیں ٹھونسنا، جس کو نہیں آتا میں جبرائیل علیہ السلام سے کہہ کے کہ سر جی دوسری ڈائلیکٹس میں بھی، سر جی دوسری ڈائلیکٹس میں بھی، جو بگ باس تھا اس کو اس کو تو پتہ ہی ہے کہ بندوں کے کیا کیا حالات ہونے ہیں، تو اس لیے پھر اس بگ باس نے 7 ڈائلیکٹس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھرو جبرائیل علیہ السلام وہ سکھایا، تاکہ ہم جیسے بیچارے جو اجمی ہیں اور جو بیچارے زبان کو مروڑ ہاں یس آف کورس یہ بھی حدیث ہے کہ جو زبان کو بل دے کے اور پڑھنے کی کوشش کرے گا اسے دگنا ثواب ملے گا، تو ٹھیک ہے، یہ بھی کہیں کوئی بات، اس کی بھی کوئی ڈینائل نہیں ہے، یہ بھی بات بالکل ٹھیک ہے، اور یہ بھی بات بالکل ٹھیک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی آوازوں سے مزین کرو اس قرآن حکیم کو، تاکہ دیکھیں کہ جس کیپیسٹی میں جو جس بندے کی کیپیسٹی ہے نا، اس میں انہوں نے کہا کہ اس کو پھیلانا اور اس سے پیار پیدا کرنا ہم لوگوں کا کام ہے، بس اس سے کوئی وہ نہیں کہ مطلب ٹھیک ہے وہ جو کہتے ہوں گے کہ اب قرآن حکیم کو خود سے نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے، تو ان کا بھی کوئی مائنڈ میں بات ہوگی، لیکن بہرحال بہت سے لوگ ہیں کہ جو بالکل خود سے پڑھ کے اور ماشاءاللہ سے بڑا انہوں نے علم حاصل کر لیا، ٹھیک ہے، تو بہت سی مثالیں ہمارے سامنے آج کے دور کی، ڈاکٹر اسرار احمد ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، یہ بچہ ایک جو کیا نام ہے اس کا محمد علی مرزا ہے، تو اب ہمارے جو پاکستانی قراء ہیں یقین کریں ان کی تلاوت وہ نہیں ہے ہرگز جتنا مرضی انہوں نے سیکھ لیا ہو، جو سدیس کی یا شریم کی یا سعودی عرب کے کسی قاری کے الفاظ کی ادائیگی ہے، وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہو سکتی، اس لیے یہ کوئی بحث نہیں ہے کہ کیوں جی کیوں ہم نہ بھائی سیکھو جو آپ سیکھ سکتے، بٹ میرا پوائنٹ ابھی بھی یہ ہے کہ جو اس پہ تدبر تفکر اب عقل استعمال کرنی، کوئی اب اپنے رب کا کوئی رب کی کانشیسنیس حاصل کرنی، دیٹ از مور امپورٹنٹ، اس کو پہلے حاصل آپ کریں، ساتھ ساتھ اس کو ضرور کریں، جو کر سکتا ہے ویل اینڈ گڈ، بہت ضرور، بٹ اس کو پریفرنس نہ دیں مہربانی کر کے، اور تجوید کو صرف لفظوں کی ادائیگی تک محدود نہ رکھیں، اس کو قرآن کی فہم تک بھی پھیلائیں، تجوید کو، تجوید مینس ٹو ایکوائر بیٹر تھنگ، میں نے میرا خیال شروع میں بھی بتایا تھا، تو ٹھیک ہے جی، آئی تھنک کہ کچھ میں شاید آپ لوگوں کو سیٹسفائی کر سکی ہوں، جی کویشچنس ہوں تو بیٹا جی آپ ضرور میں کوشش تو کرتی ہوں کہ میں آپ کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کروں، تو آپ لوگ کریں کویشچن، اسی لیے تو میں کہتی ہوں نیچے جو وہ ہوتی ہے نا کیا کمنٹس، اس کے اندر کمنٹس دیا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میں فلاں جگہ پہ کلیئرٹی چاہیے تو میں نیکسٹ لیکچر میں کلیئرٹی کر دوں، ٹھیک ہے جی، تھینک یو سو مچ فار لسننگ، اللہ حافظ.